اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 and 48، دو آیتیں پڑھنے جا رہے ہم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 47 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ اہل کتاب جوز اور کرسچن ہے، تو اے وہ لوگوں جن کو کہ کتاب دی گئی، اوتوا الکتاب، آمنو، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ کہتا ہے، کمانڈ ٹینس ہے یہ، آمنو بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، تو اللہ یہاں پر ان کو حکم دے رہا ہے کہ اے اہل کتاب والے ایمان لے آؤ، وہ جس کے جو ہم نے اتارا ہے، ہم نے ریویل کیا ہے۔ مصدقا لما معکم، مصدقا یعنی تصدیق کرتا ہوا، کنفرم کرتا ہوا اس میں جو تمہارے پاس ہے، معکم which is with you، یعنی تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو کنفرم کرتا ہوا آ رہا ہے، اس کے اگینسٹ تو نہیں آ رہا ہے نا، اس کے خلاف تو نہیں ہے نا، کنفرم کرتا ہے، تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے۔ مصدقا لما معکم من قبل، یعنی اس سے پہلے پہلے، یعنی جو اللہ کہتا ہے جو ابھی میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، یعنی اس سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ تو بہت اچھا ہے، سیدھی سادی کولوکیل لینگویج میں بول رہی ہوں۔ تو من قبل ان نطمسا، نطمسا کا مطلب کیا ہے؟ نطمس یعنی مٹا دینا، اریز کر دینا، محو کر دینا، عربی میں محو یعنی کہ اریز کرنا۔ اس سے پہلے پہلے من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کو مٹا دیں، تمہارا چہرہ جس پہ ناک، آنکھ، منہ سب ہے، اس کو ہم پورا کے پورا مٹا دیں، یعنی کوئی نقش نہ رہے چہرے پہ، کچھ نہ رہے، اور وہ ایک فلیٹ ہو جائے۔ تو جو تمہارے چہرے ہیں، اور پھر وہ چہروں کی وجہ سے، یعنی کہ مطلب جو تمہاری انڈیکس ہے، مطلب تو چہرہ تو انڈیکس ہے نا چہرے پرسنالٹی کا، تو اس کی وجہ سے جو تمہاری مطلب بڑی آن شان ہے، اور تم کو بڑی مطلب تم بڑے وہ ہو، یعنی کہ نامچین، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر اللہ نے اس کو پورا مٹا دیا اور پلین کر دیا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جیسے گردن پیچھے پلین ہوتی، اگر ایسا کر دیا تو فَنَرُدَّهَا، اور اللہ اس کو ردہا کا مطلب ہے کہ اس کو الٹا پیچھا کر دے، مطلب الٹا کر دے، الٹا دے۔ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، کہ وہ جو اس کے یعنی اس کا جو دیکھ کر جو پہچانا جائے وہ نہ رہے، اور وہ اس جیسے کہ پیچھے الٹ کر دے۔ اور یا پھر اللہ یہ دھمکی دے رہا ہے ایکچولی تو، او نلعنہم، اور یا پھر یعنی کہ ہم، اللہ کہتا ہے ہم، کہ ان کو ایسا لعنت کرے، یعنی کرس، او نلعنہم کما
لعنا جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، سبت کے جو کمپینین تھے یعنی سبات کے، سابت، اس کے جو لا یا قانون اس کا بریک کرنے والے لوگ تھے، ان کا اللہ نے ان کی شکلیں کیسی کر دی تھی؟ بندر کی. تو کونو قردتن خاسین، قردت یعنی کہ کیا ہے؟ وہ بندر ہے. تو ان کی شکلیں یعنی بندر جیسی، کہ جیسے اصحاب السبت کی ہم نے کیا تھا ایسی ہی لعنت تم پر بھی نہ کر دیں ہم. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ جب ایک بار کوئی چیز کا فیصلہ کر لے، اللہ کا یہ فیصلہ، اللہ کا یہ حکم ہے، امر اللہ ہے. یہ امر کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ تو اللہ کہتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ امر، یہ جو کمانڈمنٹ ہے یہ پورا کرنا مفعولا، یعنی کہ اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، آرام سے اللہ کر لے گا اس کو. بندہ سوچتا ایسا کہ ایسا سب کیسے ہوئے گا، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے اس کمانڈ کو وہ پورا کر لے آسانی سے. مفعولا، وہ ہو کے رہے گا. It will be carried out. O you people of the book, believe in what we have now revealed, confirming what was already with you. تورات کی تو چیزوں سے ملتا ہے نا قرآن، کتنی ساری تو باتیں ہیں ان کی، تو کتنی ساری اندر کتنے قصے ہیں. Before we change the face and fame of some of you beyond all recognition، کہ تم پہچانے بھی نہ جاؤ. And turn them hindwards, or curse them as we cursed the Sabbath breakers, for the decision of Allah must be carried out. اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. یہاں پر جو before we change the face and fame، اس کے لیے نوٹ ہے 567. یہاں پر نوٹ 567 literally before we obliterate some features or faces and turn them front to back or back to front. اللہ کہتا ہے کہ یعنی اللہ نے اپنی آیت میں جو کہا ہے اس کا یہاں پر ہم میننگ پڑھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم مٹا دے سب کا سب تمہارے فیچرز تمہارے چہرے کے، اور تمہاری جو بیک ہے یعنی تمہاری گردن ہے ویسا حصہ تمہارا سامنے کا بن جائے، اور بیک فرنٹ اور فرنٹ بیک ہو جائے. An Arabic idiom which must be translated freely to yield its proper meaning in English. یہ عربی کا مطلب ایک ایڈیم ہے جس کو بہت اچھی طرح سے اس کا جو ٹرانسلیشن میننگ کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انگلش کے اندر اس کو پراپرلی اگر میننگ کریں گے تو انگلش والے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا. The face is the chief expression of a man's own real essence. چہرہ جو ہے وہ سب سے اہم ہے کسی بھی انسان کے، اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ اس کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے. یعنی چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بھی تمہارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس سے معلوم پڑ جاتی بہت چیزیں. It is also the index of his fame and estimation. اور اس کا چہرہ جو ہے اس کو بولتے ہیں نا کہ جیسے چہرہ کسی بھی پرسنالٹی کا، یعنی جو بھی انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کا وہ انڈیکس ہے، تاکہ اس کے وقار یا اس کا مطلب کچھ بھی جانچنا ہو تو تم اسی سے جانچو گے نا. The people of the book had been specially favored by Allah with revelations. اور اہل کتاب کے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے خاص فیور ان کے اوپر کیا تھا، اسپیشلی
کہ ان کو اللہ نے بہت ہی ان کو ریویلیشنز ان کو جو دیا اللہ نے، یعنی کہ اللہ کی کلام، تورات، انجیل. If they proved themselves unworthy، اگر تم خود ہی اپنے آپ کو، یعنی کہ تم خود ہی اپنی گواہی ایسی دے رہے ہو کہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو تم کہ تم اس کے لائق ہو ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ تم نالائق ہو. They lost their face، انہوں نے اپنا جو چہرہ ہے اس کو کھو دیا. وہ چہرے کے فزیکل فیچرز بھی ہو سکتے ہیں اور بے عزتی اور ذلت بھی ہوتی ہے. Their eminence would، owing to their own conduct، be turned into degradation، یعنی ان کا برتری ہونا، یعنی ان کے اندر احساس برتری ہے نا، سپیریئرٹی، یعنی اپنے آپ کو بہت ہی سپیریئر سمجھتے ہیں، بڑائی ہے ان کی، تو وہ ان کا یعنی اردو میں بولتے ہیں کہ مطلب برتری، یعنی کہ مطلب سپیریئرٹی. تو دیئر ایمیننس وڈ، ان کا یہ جو اپنے آپ کو بہت بیسٹ، اونچا سمجھنا، برتری، بڑائی، owing to their own conduct، ان کے خود کے جو بھی اخلاق ہے اس کی وجہ سے، be turned into degradation، اس کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتے ہیں، یعنی ان کا جو مرتبہ وقار ہے وہ گر جاتا ہے اور وہ نیچے آ جاتے ہیں. یعنی کہ تم نے اپنے خود کے اخلاق کی وجہ سے خود کو ڈاؤن لائے، یعنی اپنی بے عزتی کروانا یا اپنے آپ کو نیچے لانا. others would take their place، اگر اللہ نے ان کو جب ایک دیا تھا مان اور مرتبہ اور ان کو بہت اچھا، یعنی ان کو فیور کیا تھا کہ وانی فضلنا تو فضلتکم، تو اللہ نے ان کو کتنا مطلب فیور دیا تھا نا، پریفر کیا تھا. تو اب ان کو ہٹا کے اللہ دوسروں کو لائے گا. others would take their place، ان کی جگہ پر دوسرے آ جائیں گے. اور آ گئے مسلم امہ. اور یہ میتھیو کے اندر ہے 19 چیپٹر ورس 30، جو ان لوگ کے بائبل کا ایک ہے نا پارٹ، میتھیو. The first shall be last and the last shall be first، جو پہلے تھے وہ آخری بن جائیں گے اور جو آخری تھے وہ پہلے بن جائیں گے. آخری کون ہے؟ ہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری ہے. سوچو یہ بائبل کا جو ادھر کوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آخری والے پہلے بن جائیں گے اور وہ جو پہلے تھے وہ آخری بن جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اس کی مطلب نوٹ. اور دوسری ایک اور نوٹ ہے لیکن وہ صرف وہ کمپیریزن کے لیے. ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی آیتیں پڑھے نا تو وہ اس کا ریفرنس ہے وہاں. اب ہے آیت نمبر 48. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اب یہاں پر ایک اور بات آ رہی ہے. ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا، نہیں فرگیو کرے گا. کس کو؟ ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک، اللہ کا شریک بنایا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شامل کیا اور اس سے بھی مانگنا شروع کر دیا. ایسے بھی لوگ جاتے ہیں نا قبروں پہ بھی جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ قبر کے اندر جو پڑے بیچارے وہ سن بھی نہیں رہے اور ان کے ہاتھ پیر چل بھی نہیں رہے، ان کی زبان بھی نہیں چل رہی ہے، نہ وہ کچھ سن رہے، نہ کان سن رہے، نہ زبان کچھ بول رہی ہے.
اور وہ ہڈی بھی بعد میں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، پوری ڈسٹ بن جاتی ہیں، تو بھی لوگ جا جا کے وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہی بولتے ہیں کہ بندے کی اگر مت ماری جائے تو وہ بیٹھ کے وہ وہاں پر جہاں بھوسا پڑا وہاں جا کے بھی مانگے گا، اور اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دے گا کسی کو بھی، اللہ کا پارٹنر بنا کے، کہ پتہ چلا اللہ کو مان رہے لیکن ساتھ میں اور بھی کسی لوگوں کو مان رہے، جس سے کہ وہ اپنی مطلب جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. تو یہ سب جس نے بھی کیا، کیونکہ سوچو بنانے والا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے جو خالق ہے، اور بندہ جا کے اس کی یعنی اس کی ہی مخلوق جس کو اللہ نے بنایا اس کے پاس جا کے مانگنا، یعنی سوچو جس کے پاس لاجک ہے، سینس ہے، وہ تو یہ چیز کو سمجھ جائے گا. انسان ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو بھی سمجھ جائے گا کہ جو تم سوچو اگر تم ایک انسان ہو اور تم سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہے اور لوگ آ کے وہ نوکر کو بول رہے ہیں کہ بھئی مطلب ہم کو اتنا اچھا لگا، اور یا پھر ان کی تعریفیں کر رہے کہ بھئی تم کتنا اچھا سب کر رہے ہو، تمہارا بہت ہی ہے، اور سوچو جس نے کیا ہے وہ کھڑا ہے سائیڈ میں، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. تو جو اگر تم اس کی جگہ پہ ہو تو تم کو کیسا لگے گا؟ تم کیا سوچو گے کہ ارے ہم نے سارے انتظامات کیے، اگر مہمان ہیں یا کچھ بھی ہے، سمجھو کسی کا کوئی کام ہی تم نے کر دیا ہے پڑوس میں یا کہیں آفس میں کہیں پر بھی، لیکن پتہ چلا کہ آفس میں کیا ہے اور پیون کو سب شکریہ ادا کر رہے کہ بھئی تم نے بڑا اچھا سب کیا، ہمارا بہت اچھا تھا سب، پیپر ورک یہ وہ. تو سوچو وہ پیون کو، اور تم منہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تم نے کسی کی کوئی ہیلپ کی ہے، لیکن تمہارے بتا تم نے لے جا کے اپنی گاڑی میں لے جا کے، چلو ڈرائیور بھی لے کے تم نے گئے، اور چلو جلدی ہمارے پڑوس میں کچھ ہوا ان کی مدد کرو. اینڈ میں جب سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو پڑوسی آ کے ڈرائیور کا ہاتھ شیک کر کے نمسکار کر کے اس کو بولے شکریہ تم نے کتنا ہمارے کام آئے. تو اب وہ جو بندہ ہے جس کی گاڑی ہے، جس کا ڈرائیور ہے، وہ منہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کیسا لگے گا؟ اپنے آپ کو امیجن کرو اس جگہ پہ، تاکہ تم کو یہ پتا چلے کہ پھر اللہ کو کیسا لگے گا کہ تم اسی کی مخلوق کو بول رہے ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا جس نے بھی اس کے ساتھ شرک کیا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا. وَيَغْفِرُ، لیکن معاف کرے گا، ما دون ذالک، جو وہ چاہے گا، یعنی اس کے علاوہ جو بھی ہے، لمن یشاء، جو بھی وہ چاہے گا. ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی ایک مطلب اللہ نے بھی بول دیا بھئی باقی سب کو معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے. باقی سب کو معاف کرے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا. اور اس کا چاہنا یہ ہے کہ وہ پورا جانچ پڑتال ہوگی، ایک ایک چیز کو چیک کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو چیک کیا جائے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کو دکھ ملا، کتنے لوگ بے گھر بے ویسے ہوئے، کیا کیا ہوا کس کس کے ساتھ. وہ چیز ہے جس کو دیکھ بھال کے پھر اللہ ڈیسیژن میک کرے گا کہ اس کو معاف کرنا ہے کہ نہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ شرک کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ معاف ضرور کرے گا، لیکن جس کے لیے وہ چاہے گا صرف اسی کو، ہر کسی کو نہیں کہ ہر بندہ ایسے چلو بھائی ابھی اللہ نے بول دیا کہ بھئی اس کے علاوہ باقی سب معاف کر دے گا تو اپنے سب گناہ تو معاف ہی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرتا ہے نا، اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی وہی درجہ دیتا ہے. فقد افترا، اس نے افترا کیا ہے. افترا کا مطلب ہے جھوٹ کا گھڑنا، ایک گناہ. یعنی افترا بھی اللہ نے کیا بولا؟ افترا تو ہے جھوٹ گھڑنا، لیکن اسمن عظیمہ، یعنی اس نے گھڑا بھی ہے تو ایک بہت ہی بڑا گناہ جو بہت ہی بڑا ہے، عظیمہ ہے وہ. Allah forgiveth not that partners should be set up with him, but he forgiveth anything else to whom he pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin
موسٹ ہینس انڈیڈ. بدترین گناہ اس کو بولا گیا ہے، بدترین گناہ اس نے گھڑا ہے. اس کی بھی ایک نوٹ ہے 569. Just as in an earthly kingdom, the worst crime is that of treason. دنیا کی جو بھی راجپاٹ لوگوں کے کنگڈم ہے، ملک جتنے بھی دنیا کے اندر کے الگ الگ اسٹیٹس ہیں یا کنٹریز ہیں اور کنگڈم ہے، تو وہ ارتھلی یعنی کہ زمین کے ہے. اس کے اندر بدترین گناہ جو ہے وہ ہے کہ بندہ غداری کرے، باغیانہ حرکت. اگر وہ غدار ہے تو تم سوچ لو اس کو بدترین گناہ کہا گیا ہے، جرم. As it cuts at the very existence of the state. کیونکہ وہ ریاست یا حکومت جو بھی ہوتی ہے اس کے وجود کو ہی کٹ کر دیتا نا، جو بھی ایسے غدار لوگ ہوتے ہیں. So in the divine kingdom، جب دنیا کے اندر اللہ نے ہر چیز کو ایسی رکھا ہے تاکہ تم کو سمجھ آئے کہ اللہ کی جو روحانی جو اس کی مطلب اس کا جو کنگڈم ہے پھر آسمانی اور وہ روحانی، تو وہاں پر جب کوئی ایسی غداری کرے گا تب کیا ہوگا؟ اگر دنیا کے اندر کوئی غداری کرا تو اس کو تم بولتے ہو بدترین جرم ہے. تو اللہ کے ملک میں جو بھی غداری کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ The unforgivable sin is that of contumacious treason against Allah by putting up Allah's creatures in rivalry against him. یعنی اللہ کے یہ ایک ایسا گناہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے نا، اللہ کے سامنے اس کے مد مقابل اس کے خلاف لا کے ایک رائول کھڑا کرنا، اور وہ اللہ ہی کا مطلب کوئی بندہ ہے یا مخلوق ہے، اللہ کا کریچر ہے، وہ اس کو اللہ کے خلاف لا کے کھڑا کر دینا مقابلے میں اللہ کے. تو سوچ لو یہ گناہ جو ہے پھر کیا ہے؟ یعنی کہ یہ سرکشی ہے اس میں، اور یہ ایسی یعنی دغابازی یا بولو کہ غداری بولو اس کو، تو یہ جو غداری ہے یہ تو ایسی ہے جس کو کہیں گے کہ بہت ہی نافرمان اور سرکش لوگ ہیں وہ جو ایسا کر رہے ہیں. تو وہ انفرگیویبل سن ہے، پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. دس از ریبیلین اگینسٹ دا کریٹر. تم اپنے خالق کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، باغی بن کے بغاوت کر رہے ہو. تو خالق کے ساتھ جب کوئی بغاوت کرے گا، تم ہو تو ایک معمولی تم تو اسپیک بھی نہیں ہو پوری کائنات میں، انسان تو ایک اسپیک بھی نہیں ہے، تو پھر ایک ریتی کا مطلب مٹی کا ایک کण بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا مجال ہے کہ وہ کریٹر کے ساتھ بغاوت کرے. لیکن اگر وہ کچھ سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو اور بغاوت پہ اتر آتا ہے، اسی کے کسی مخلوق کو پوجنے لگتا ہے، اسی کو پکارنے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جو ہے جس نے ساری کائنات بنایا وہ چھوڑ دے گا؟ اس کا غصہ اس کا غضب جو بھڑکے گا وہ تو ان کا پورا تہس نہس کر دے گا. It is what Plato would call the lie in the soul. یعنی جھوٹ جو نفس کے اندر ہے، روح کے اندر. But even here, if the rebellion is through ignorance، اگر سمجھو کہ تمہیں مطلب سمجھ نہیں ہے، تم اگنورنس مطلب ہو یعنی اگنورنٹ ہو، اور یہ تمہارا اگنورنس ہے کہ تم مطلب بغاوت پہ اتر آئے ہو یا باغی بن گئے ہو، لیکن تم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تم غافل ہو، غفلت میں ہو. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے اینڈ از فالوڈ بائی سنسیئر ریپینٹنس،
اور پھر تم کو احساس ہوتا ہے جب تم کو ہوش آتا ہے، عقل آتی ہے، تم کو تمہارا اگنورینس چلا جاتا ہے، غفلت غت چلی جاتی ہے، اس کے بعد تم کو پتا چلتا ہے کہ ارے یہ میں کیا کر رہا تھا، میں تو اپنے ہی خالق کے ساتھ بغاوت پہ اتر آیا. اب اس کو افسوس ہے اس کا، اور وہ سچی توبہ کر رہا ہے. is followed by sincere repentance، سچی توبہ ہے، and amendment، اصلاح، اپنی تمام حرکتوں کی اصلاح. اگر وہ یہ کرتا ہے تو اللہ بہت غفور الرحیم ہے. Allah's mercy is always open. اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھے ہیں کہ اگر میرا بندے ریپینٹ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، تو میری رحمت ان کو معاف ہی کرے گی، دروازہ اس کو بند نہیں کر دیا جائے گا. اس لیے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. یہ دیکھو کہ جو بندے معمولی سے، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اگر ایک ہاتھ ہی ان کا نہ رہے یا آنکھیں نہ رہے تو وہ پھانپے ماریں گے، لیکن ان کی بغاوت اس کے ساتھ ہو رہی ہے جو پوری کائنات کا سنبھالنے والا، بنانے والا، چلانے والا، اس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو پھر لیکن سوچو کہ پھر بھی وہ معاف کرتا ہے کہ اگر سچی توبہ ہے، تم نے اپنے جو بھی پرانے پچھلے اعمال تھے اس کو چینج کیا، اس کو امینڈمنٹ کیا، اپنی اصلاح کی، ٹھیک ہے، اللہ نے بھی اپنا رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، معاف کرے گا وہ. اگر سچی توبہ ہے تو، اور اپنے اخلاق، اپنے اعمال، سب کچھ تم نے بدل دیا اب، یعنی تم سچ مچ ہی صحیح راستے پہ آئے ہو تو